بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوب ٹائم کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف یہ دنیا فانی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے سبھی کردار بھی مٹ جانے والے ہیں، لیکن اس سچائی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس دنیا میں لاتعداد ایسے کردار بھی آئے ہیں جو اپنے مٹ جانے کے بعد بھی آج کی تاریخ میں زندہ ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہندوستان کے بہادر شخص مہاراجہ پورس کی زندگی کی کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مہاراجہ پورس جو اپنی بہادری اور جرت کی بدولت تاریخ میں امر ہو کر رہ گیا۔ ہم نے آپ کے لیے تاریخ کے اس نادر کردار کا انتخاب کیا ہے، لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کے مد مقابل کو جاننا بھی ضروری ہے، جو آج بھی فاتح عالم یعنی سکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس دور کے ایرانی بادشاہ جس کی حیثیت کے چرچے ہر طرف مشہور تھے اور جسے ہم بارہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے ملک کو جب سکندر اعظم نے اپنے گھوڑوں کے تلے روندنے کا فیصلہ کیا تو بارہ نے یونانی فوجوں کے دہشت اور قوت سے مصروف ہو کر راجہ پورس کو اپنی مدد کے لیے خط لکھ دیا۔ اس خط میں اس کی عظمت کے گن گانے کے بعد درخواست کی کہ اگر اس جنگ میں اس کی مدد کے لیے رضامندی ظاہر کی جائے تو وہ اتنی دولت سے نوازے گا کہ کبھی راجہ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ راجہ پورس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، بلکہ اپنے ہاتھیوں کی ایک فوج بھی روانہ کر دی، لیکن جب سکندر اعظم کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ہندوستان امداد کے پہنچنے سے قبل ہی سلطنت دارا یعنی ایران پر حملہ کر دیا، جو کہ اس کا تیسرا اور آخری حملہ ثابت ہوا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایرانی سپاہیوں نے خود بارہ کو قتل کر کے سکندر اعظم کی اطاعت قبول کر لی۔ دوستو، اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ ہندوستان کے اس مہاراجہ کی قوت کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ تو اس نے ایران کے بعد افغانستان کو اپنا نشانہ بنا کر ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھ دیا، جبکہ اس زمانے میں راجہ پورس کی حکومت اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ قائم تھی۔ سکندر اعظم اسی مصروف گزرگاہ یعنی درہ خیبر کے راستے ڈھوک پٹھان سے ہوتے ہوئے کلر کہار اور پھر اس کے دارالخلافہ جو اس وقت دریائے جہلم اور چناب کے درمیان واقع تھا، اس کی طرف بڑھا۔ سکندر اعظم کی فوجیں جب بشارت کے قصبے کی طرف بڑھی تو اس کے گھوڑوں نے پتھروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب گھوڑوں کی اس حرکت کی وجہ سے ان پتھروں کو چیک کیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ ان پتھروں میں نمک کا ذائقہ موجود ہے، اور یہی انکشاف آگے چل کے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کیوڑا کے نام سے سامنے آئی، اور یہیں سے اس نے اپنی فوج کے لیے لوگوں کو بھی بھرتی کیا تاکہ اس کی تھکی ہاری فوج کے لیے تقویت کا باعث ہو سکے۔ اور دوستو، یہاں سے آگے بڑھ کر وہ آرا کی پہاڑیوں سے اتر کر جہلم کی طرف روانہ ہوا تو دریا کے کنارے اس کا سامنا راجہ پورس کی افواج سے ہوا، جس کے آگے ہاتھیوں کی دل دہلا دینے والی فوج تھی۔ لیکن سکندر اعظم جو کہ پیدائشی جرنیل تھا، اس نے جب صورتحال دیکھی تو محسوس کیا کہ اگر ان ہاتھیوں کا مقابلہ انسانی قوت سے کیا گیا تو خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا، تو اس نے اس آفت سے نمٹنے کے لیے ایک نیا طریقہ سوچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مشعلیں جلائی جائیں، اور اس کے بعد ایک مخصوص مشین کے ذریعے ان آگ کے شعلوں کو ان ہاتھیوں کے پاس پھینکنے کا حکم دے دیا، جس وجہ سے نہ صرف ہاتھی خوف زدہ ہوئے بلکہ ہاتھی پیچھے کی طرف بھاگ پڑے۔ ہاتھیوں کی پیچھے کی طرف بھاگنے کی وجہ سے وہ اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے راجہ پورس کی فوج کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس موقع پر جب افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا، سکندر اعظم کی فوج نے راجہ پورس کو زندہ گرفتار کر لیا، جس کو چند دن قید میں رکھنے کے بعد جب سکندر اعظم کے سامنے ایک قیدی کی حیثیت میں پیش کیا گیا تو سکندر اعظم نے کہا کہ بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، جس پر راجہ پورس نے بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ وہی سلوک جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی اس جرت نے سکندر اعظم کی طبیعت پر اس قدر اثر کیا کہ اس نے فوری طور پر اس کی زنجیریں کھولنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ آج سے میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہاری سلطنت میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر واپس کی جاتی ہے۔ ناظرین،
یہ تھی ان بادشاہوں کے خوبصورت انجام کی داستان۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ ملتی رہے۔